بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار. عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن اسباق میں سے آج ہم سبق نمبر 160 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان گزشتہ اسباق کی طرح نکاح کے احکام ہے. نکاح کے احکام میں ہم بہت سارے مسائل پڑھ کے آئے ہیں. گزشتہ سبق میں ہم نے انسان کے جو محرم ہوتے ہیں ان کا بیان کیا کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا. انہی احکام کو، نکاح کے احکام کو آگے جاری کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں مسئلہ نمبر 2354، شوہر کا باپ اور دادا، اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلا جائے، اور شوہر کا بیٹا اور پوتا اور نواسا، جس قدر بھی یہ سلسلہ نیچے چلا جائے، اور خواہ وہ نکاح کے وقت دنیا میں موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوں، سب اس کی بیوی کے محرم ہیں. پہلے والے سبق میں جو رشتے بتائے وہ عورت کے رشتے دار جو مرد کے لیے محرم بنتے تھے ان کا بیان کیا. اس مسئلے میں شوہر کے جو رشتے دار عورت کے محرم بنتے ہیں ان کا بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں کہ شوہر کا باپ، شوہر کا دادا، اسی طرح جتنا اوپر سلسلہ چلا جائے، یعنی شوہر کا پردادا وغیرہ، یہ سلسلہ جتنا بھی اوپر جائے. اسی طرح اگر نیچے کے طرف آ جائیں، شوہر کا بیٹا، شوہر کا پوتا، شوہر کا نواسا، اس طرح جتنا بھی سلسلہ نیچے چلا جائے، یہ سارے کے سارے چاہے
کا ذکر طلاق کے مسائل میں کیا جائے گا اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دے تو وہ عدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا، لیکن طلاق بائن کی مدت کے دوران اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے۔ اور متعہ کی عدت کے دوران احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً اگر کوئی شخص اس ترتیب کے مطابق جس کا ذکر طلاق کے مسائل میں کیا جائے گا، آگے طلاق کے مسائل آئیں گے، اس میں اس کو بیان کیا جائے گا کہ طلاق رجعی کیا ہے، طلاق بائن وغیرہ، اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ مثلاً اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دیتا ہے، طلاق رجعی کیا ہے، جس کو آگے بیان کیا جائے گا کہ جس میں رجوع کا امکان ہے، یعنی جب تک اس کی عدت ختم نہیں ہوتی اگر شوہر رجوع کر لے تو وہ طلاق شمار نہیں ہوگی۔ اگر اس دوران اس کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ طلاق رجعی تب واقع ہوتی ہے جب عدت ختم ہو جائے، تب طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر عدت ختم نہ ہو، عدت کے دوران ہے، تو اس صورت میں وہ طلاق، اس طلاق میں رجوع کا امکان باقی رہتا ہے۔ اگر وہ رجوع کر لے تو گویا کہ طلاق ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر وہ عدت میں ہے تو گویا کہ ابھی تک اس کے نکاح میں ہے، جب تک نکاح میں ہے تب تک اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر طلاق بائن کی مدت یہ ہے کہ عورت کی بہن سے نکاح نہ کرے۔ کریں گے اگر عدت جو ہے وہ نکاح کی عدت نہیں ہے، نکاح دائمی کی، بلکہ متعہ کی عدت ہے، تو اس متعہ کی عدت کے دوران میں کیا اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہ کرے۔ لیکن احتیاط واجب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اور مجتہد اجازت دیتا ہے تو اس صورت میں اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 2357۔ انسان اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر اس کی بھتیجی یا بھانجی سے شادی نہیں کر سکتا۔ ویسے تو انسان اگر دوسری شادی کرنا چاہے تو شرعی اعتبار سے بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے، لیکن اگر اسی بیوی کی بھانجی یا بھتیجی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے دوسری، تو اس صورت میں وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن
अगर वो बीवी की इजाजत के बगैर उनसे निकाह कर ले और बाद में बीवी इजाजत दे दे तो फिर कोई इश्काल नहीं है। यानी दो सूरतें हैं, अगर बीवी इजाजत दे दे तो कर सकता है, एक सूरत ये। अगर वो इजाजत के बगैर निकाह कर लेता है, बाद में बीवी इजाजत दे देती है, तब भी कोई इश्काल नहीं है। लेकिन अगर बीवी इजाजत नहीं देती, चाहे निकाह से पहले या चाहे निकाह के बाद, बीवी दोनों सूरतों में अगर इजाजत नहीं देती तो उस सूरत में उसका निकाह नहीं होगा, उसके साथ, उसकी भांजी या भतीजी के साथ निकाह नहीं हो सकता। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2358। अगर बीवी को पता चले कि उसके शोहर ने उसकी भतीजी या भांजी से निकाह कर लिया है और खामोश रहे, तो अगर वो बाद में राजी हो जाए तो निकाह सही है, अगर रजामंद ना हो तो उसका निकाह बातिल है। यानी अगर शोहर ने बीवी की भांजी या भतीजी के साथ निकाह कर लिया, बीवी को पता चला उसने कुछ नहीं कहा, अगर वो राजी हो जाए तो निकाह सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो राजी नहीं होती तो उस सूरत में जो निकाह उसके शोहर ने किया है वो बातिल हो जाएगा, वो निकाह दुरुस्त नहीं होगा। क्यों? इस वजह से कि उसकी बीवी जो है वो उस निकाह पर रजामंद नहीं हो रही। अब आ जाते हैं मसला नंबर 2359। अगर इंसान खाला या फूफी की लड़की से शादी करने से पहले नौज़ु बिल्लाह खाला या फूफी से जिना करे तो मसला नंबर 2360। अगर कोई शख्स अपनी फूफी की लड़की या खाला की लड़की से शादी करे और उससे हमबिस्तरी करने के बाद या पहले उसकी मां से जिना करे तो ये बात उसकी जुदाई का मौजिब नहीं बनती। यानी पहले वाले मसले में यह था कि उसने अभी तक निकाह नहीं किया, लेकिन इस मसले में यह कहते हैं कि उसने पहले निकाह कर लिया खाला की बेटी के साथ या फूफी की बेटी के साथ। पहले उसने निकाह कर लिया, शादी कर ली, अब हम बिस्तरी से पहले या हम बिस्तरी के बाद उसकी मां के साथ अगर वो जिना कर लेता है तो अब उसका जो खाला की बेटी के साथ या फूफी की बेटी के साथ निकाह पहले से हो चुका है,
وہ ختم نہیں ہوگا اور وہ گناہ جو ہے اس کی جدائی کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ اس کا نکاح اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، اس میں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے مسئلے میں بیان کیا تھا کہ نکاح نہیں ہوگا، نکاح نہیں کرنا چاہیے احتیاط کی بنا پر، اس مسئلے میں ایسا نہیں ہوگا، نکاح اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، البتہ وہ گنہگار یقیناً ہوگا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔